آپ اسٹیج پر دیکھ رہے ہوں گے کہ جلیل القدر علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ آج کی اس محفل کے خطیب خاص حضرت علامہ مولانا مفتی اعظم سندھ جناب مفتی محمد ابراہیم صاحب قادری دامت برکاتہ القدسیہ تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر منیر الحق شاہ صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ میرے استاد گرامی مجوید العصر تنویر القرآن حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسماعیل صاحب سیالوی دامت برکاتہ القدسیہ تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین صاحب دامت برکاتہ القدسیہ تشریف فرما ہیں۔ اور میرے پنڈال میں بہت سے علماء کرام جن میں ہمارے شمسون جامعہ عزیزیہ کے تمام اساتذہ کرام، میں نے چند ایک کا نام پہلے لے لیا تھا، حضرت علامہ مولانا قاری محمد ظفر سعیدی صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری محمد فاروق صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد ذاکر ہادیہ صاحب تشریف فرما ہیں، اور بہت سے علماء کرام حضرت علامہ مولانا محمد ایوب الرحمن اکاڑوی صاحب۔ اب جو میں ان کے نام لے رہا ہوں نا، تو یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کا تعلق قبلہ قاری صاحب کے ساتھ اس طرح بھی ہے کہ ان کی اولاد نے بھی یہاں سے پڑھا، جیسے کہ قاری صاحب حضرت علامہ مولانا ایوب الرحمن اکاڑوی صاحب کا میں نے نام لیا، ان کے صاحبزادگان نے یہاں سے پڑھا۔ حضرت علامہ مولانا اللہ بخش صاحب یہ خود بھی یہاں سے پڑھ کے گئے، ان کی اولاد نے بھی یہاں سے ختم قرآن مکمل کیا۔ حضرت علامہ مولانا قاری محمد عاشق سعیدی صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری محمد مظہر سعیدی صاحب جو شمسون جامعہ عزیزیہ سے ہمیشہ سے وابستہ ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے جلیل القدر علماء کرام، اگر میں سب کا نام لوں تو بہت ٹائم لگ جائے گا، انتہائی معذرت کے ساتھ تمام علماء کرام خصوصاً قبلہ استاد گرامی کے جو شاگرد حضرات ہیں ان تمام کا میں یہاں پر تشریف آوری پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا الحافظ محمد اسلم صاحب تشریف فرمائے چشتی، جن کے ساتھ ہمارا بہت گہرا تعلق ہے، بلکہ یہ ہمارے عمرے کے ساتھیوں میں سے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ بہت سے علماء کرام بیٹھے ہیں، پیر طریقت رہبر شریعت محترم المقام جناب عبد القیوم بیگ صاحب تشریف فرما ہیں۔ ہمارے مدرسے کی بہت ساری پرابلمز انہی کی وجہ سے سالو ہوتی ہیں، تو یہ ہمیشہ تشریف لاتے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے ان کے آنے پر۔ شمسون کے پروگرام میں بھی یہ شامل حال رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ بلا تاخیر میں خصوصی خطاب کے لیے ملتمس ہوں مفتی اعظم سندھ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قادری دامت برکاتہ القدسیہ شایان شان نعرے کا جواب دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرنا چاہوں گا، مجھے بھول گئی تھی، ابھی مجھے کسی نے یہ کہا کہ آج اس محفل میں آپ نے امیر المجاہدین کا نام نہیں لیا، کیا آپ ڈر گئے؟ تو عرض یہ ہے کہ ڈرتے تو ہم کسی کے باپ سے بھی نہیں ہیں۔ آج دو تلاوتیں ہوئیں، دونوں ختم نبوت کی ٹاپک پر ہوئیں، اور ختم نبوت کی تلاوت نے بابا جی کی یاد ویسے ہی تازہ کر دی، تو ڈرتے تو ہم کسی سے بھی نہیں ہیں۔ بابا جی کا نام لینا ضروری تھا، اس لیے میں نے لے لیا۔ پھر ایک دفعہ نعرے لگائیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المقربین المعظمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک محبت سے پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. ایک بار پھر پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاة وسلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، معززین علاقہ، میرے دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آج کا یہ اجتماع آپ جانتے ہیں اس مدرسے سے جن طلباء نے قرآن مجید حفظ کیا ان کی عزت افزائی کے لیے دستار فضیلت ان کے سر پر سجائی جائے گی. یہ مدرسہ مجھے بتایا گیا سن 1987 سے قائم ہے. میں بھی شمس العلوم میں پڑھاتا رہا ہوں اور شاید یہ ان دنوں تازہ یہ شاخ بنی تھی. میرے بڑے بیٹے نے بھی قاری کبیر صاحب سے قرآن مجید حفظ کیا ہے اور انہی دنوں حضرت استاد القرآن قاری محمد اسماعیل صاحب سیالوی کے صاحبزادے محمد طاہر بھی پڑھتے تھے. قاری کبیر صاحب صاحب فیض استاد ہیں، بہترین مدرس ہے، کامیاب مدرس ہے. سینکڑوں ان کے طلباء ہیں جنہوں نے ان سے قرآن مجید کی حفظ کا فیض پایا. اللہ رب العزت اس ادارے کو قائم رکھے اور ہمارے قاری صاحب کو سے عافیت عطا فرمائے. حضرت استاذ العلماء مولانا علامہ غلام محمد صاحب سیالوی رحمہ اللہ، اللہ رب العزت ان کی قبر کو تر و تازہ رکھے. ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. حضرات محترم، میں کہا کرتا ہوں دنیا میں بہت سی NGOs ہیں جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہیں، لیکن ہماری نظر میں دینی مدارس سے بڑی کوئی NGO نہیں ہے. یہ ایسی NGO ہے کہ جہاں پڑھنے والے طالب علم کو ایک تھیلا خرچ نہیں کرنا پڑتا اور وہ بالکل خالی ہاتھ، خالی سینہ، خالی دماغ آتا ہے. اس سے ٹیوشن فیس بھی نہیں لی جاتی، اس سے داخلے کے نام پر بھی فیس نہیں بٹوری جاتی، اس سے کھانے کے پیسے بھی نہیں لیے جاتے، رہائش کے پیسے نہیں لیے جاتے، اسے بجلی کے بل کے ضمن میں پیسے نہیں لیے جاتے. وہ طالب علم خالی ہاتھ آتا ہے، 4 سال 5 سال وہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد جب واپس جاتا ہے اپنی قوم میں تو اس کا سینہ انوار قرآن سے جگمگا رہا ہوتا ہے. وہ مدرسے کو کچھ بھی نہیں دیتا، مدرسہ ہی اسے سب کچھ عطا کرتا ہے. یہ کام کہ اللہ کا قرآن اس کے سینے میں اتر جائے، یہ سارے کا سارا معاملہ فری میں ہو گیا تو دینی مدارس سے بڑی کوئی NGO نہیں ہے. یہ ادارے
جو اس وقت ان حالات میں کہ حکومت کی طرف سے ایک پیسے کی امداد نہیں ہے، یہ دینی مدارس اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں اور انتہائی حریت فکر کے ساتھ، آزادی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، دین مدین کی خدمات میں مگن ہے۔ یہ دینی مدارس دین کا قلعہ ہے۔ دینی مدارس کی مضبوطی دین کی مضبوطی ہے اور ان کی کمزوری دین کی کمزوری ہے۔ اس لیے کوئی غیرت مثبت مسلمان نہیں چاہے گا کہ مدارس کی کمزوری سے دین کمزور ہو جائے۔ انشاءاللہ العظیم دین جب تک باقی ہے ان مدارس کا عروج باقی رہے گا، ان کا کام جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ پھر حفظ قرآن کا معاملہ تو بالکل جدا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے خاص وعدہ فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جس کی حفاظت اللہ کریم اپنے ذمہ کرم پر لے لے، اس قرآن پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی، اس قرآن کو کمزور نہیں کیا جا سکتا اور اس قرآن کی حفاظت پر کوئی قدغن نہیں ڈالا جا سکتا۔ قرآن مجید کتابیں محفوظ ہے، اس کی سطریں، اس کی آیتیں تو درکنار، اس کے حروف تو اپنی جگہ، اس کی زبریں زیریں اور اس کے نقطے بھی محفوظ ہیں۔ یہ قرآن اللہ نے جیسے اپنے نبی پر اتارا تھا اور جس انداز میں اتارا تھا، وہ قرآن مجید ویسے کا ویسا 100% آج امت کے ہاتھوں میں محفوظ ہے اور اصل حفاظت اللہ نے کی ہے، لیکن حفاظت کے انداز بڑے عجیب ہیں۔ توجہ ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کی۔ حفاظت کس طرح سے فرمایا؟ قرآن مجید جو ہم تک آیا ہے محفوظ طریقوں سے آیا، اور اب قرآن مجید محفوظ سینوں میں ہے۔ یہ قرآن مجید ہم تک محفوظ طریقوں سے کیسے آیا؟ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے اس کلام مقدس کو اپنے محبوب کے سینے پر اتارا، اور اس سے پہلے لوح محفوظ میں اسے محفوظ کیا۔ تو لوح محفوظ میں اس کو محفوظ کرنا یہ قرآن مجید کی ایک حفاظت کا درجہ ہے۔ پھر اسے سینہ مصطفیٰ پر نازل کرنا یہ حفاظت کا دوسرا مرحلہ ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے میں جو قرآن مجید محفوظ ہوا، سورہ قیامہ میں آیا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ لا تحرک لسانک لتعجل به، محبوب قرآن مجید جلدی یاد کرنے کی وجہ سے اپنی زبان مبارک کو حرکت مت دیجیے، محبوب تکلیف مت اٹھائیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، محبوب اس قرآن مجید کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ کرم پر ہے، اور پھر اسے آپ کی زبان پر جاری کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے قرآن مجید کی آیات یا سورت جو لے کر آتے، پڑھتے، تلاوت کرتے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ
پڑھنے کی کوشش کرتے اور اس سے حضور کو قدر تکلیف محسوس ہوتی، تو اللہ نے فرمایا محبوب ایسا مت کرو، آپ اس لیے کر رہے ہو نا تاکہ آپ قرآن مجید کو یاد کر سکو۔ محبوب یہ یاد کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ، قرآن مجید جلدی یاد کرنے کی غرض سے محبوب اپنی زبان کو حرکت مت دو۔ ان علینا جمعہ و قرآنا، محبوب دو چیزیں ہمارے ذمہ کرم پر ہیں، سینے میں قرآن مجید کو جمع کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ کرم پر ہے، اور آپ کی زبان سے اسے جاری کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، محبوب جب ہم پڑھ چکے، جب ہمارا نمائندہ پڑھنے لگے تو محبوب جب وہ پڑھ لے فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اس کے بعد پھر پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، محبوب پھر اس کا بیان، اس کی توضیح، اس کی تشریح اور اس کی باریکیاں یہ بھی ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ تو اللہ نے تین چیزیں اپنے محبوب کے لیے اپنے ذمہ لی۔ ایک یہ کہ قرآن مجید کو یاد کرنا، آپ کے سینے میں سمو دینا یہ ہمارے ذمہ ہے، زبان پہ جاری کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ محبوب اس کے مضامین کو آپ کے دل و دماغ میں بٹھانا، اور اے محبوب اس کے اندر جو علوم و حکمت کے سمندر موجزن ہے محبوب آپ کے سینے کو سمو دینا، یہ سارے کام ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں حفاظت کے مراحل ہیں۔ قرآن مجید لوح محفوظ میں جمع ہوا، یہ ایک حفاظت کا مرحلہ اللہ نے اپنے محبوب کے سینے پر نازل کیا۔ دوسرا مرحلہ، اور اس مرحلے میں کئی مراحل، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب کچھ آیات یا آپ پر کوئی صورت نازل ہوتی تو وہاں جو میسر آدمی ہوتا آپ اسے لیتے اور فرماتے یہ آیات لکھ لو، یہ فلاں صورت کی آیتیں ہیں، ان آیتوں کو فلاں آیتوں کے بعد لکھنا ہے، فلاں آیتوں سے پہلے لکھنا ہے۔ یہ حفاظت کا ایک اور طریقہ ہے۔ پھر اللہ کے محبوب اپنی امت کے سامنے بیان کرتے قرآن مجید جیسے حضور کے سینے پر اللہ رب العزت نے نازل کیا، محبوب نے ویسے کا ویسا قرآن اپنی امت تک پہنچایا۔ یہ حفاظت کے سارے مراحل ہیں۔ حضرات محترم، آپ غور کیجیے قرآن کریم جن لوگوں میں نازل ہوا، جس دور میں نازل ہوا، بڑی عجب بات ہے۔ قرآن مجید جب نازل ہوا، جس خطہ زمین پر نازل ہوا، توجہ ہے، قرآن مجید جس خطہ زمین پر نازل ہوا، اس خطہ زمین پر بسنے والوں کی غالب اکثریت ان پڑھوں کی تھی۔ جو آدمی ان پڑھ ہوتا ہے وہ لکھ بھی نہیں سکتا، پڑھ بھی نہیں سکتا۔ تو جب اللہ نے قرآن اپنے محبوب کے سینے پر نازل کیا اور حضور نے اسے پڑھا تو حفاظت کے ذرائع ہوتے ہیں نا، تو حفاظت کے کیا ذرائع ہوتے ہیں؟ سننے والا اسے یاد کر لے، سننے والا اس چیز کو لکھ لے، اسے ٹیپ کر لے، اسے موبائل میں محفوظ کر لے۔ بتائیے یہ سارے طریقے علوم کی حفاظت کے جو آج دنیا میں موجود ہیں، یہ اس زمانے میں تھے؟ اب بول نہیں رہے بھائی، اس زمانے میں ٹیپ تھا، کمپیوٹر تھا، اس زمانے میں ان لوگوں کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ ایک طریقہ پریس ہے، کیا اس زمانے میں پریس موجود تھا؟ کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اور ایسے عالم میں اللہ فرماتا ہے اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔
قرآن کریم ان پڑھ لوگوں میں اتارا گیا. لکھنا انہیں نہیں آتا تھا, پڑھنا ان کی اکثریت کو نہیں آتا تھا, لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے. قرآن کریم کی حفاظت اللہ نے کیسے کی؟ سینوں کے ذریعے حفاظت فرمائی. مسلمان یاد کرتا گیا, چراغ سے چراغ جلتا گیا, ایک سینے سے کئی سینوں نے فیض پایا, قرآن مجید یاد کرتے رہے. اور یہ بھی قرآن کریم کا اعجاز ہے, اس کے یاد کو اللہ نے آسان بنایا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن مجید کا یاد آسان کر دیا, وہ ہے یاد کرنے والا. ہمارے ہاں ہر زبان میں کچھ دیوان ہیں, بڑے مشہور ہیں. اردو میں دیوان غالب ہے, سرائکی میں دیوان فرید ہے, پشتو میں بھی ہے, سندھی میں شاہ و رسالو ہے. لیکن کوئی اہل زبان اپنی زبان کے دیوان کے 4 پڑھ سنا کسی کو یاد نہیں. لیکن اتنا موٹا قرآن 10 سال کے بچے کے سینے میں محفوظ ہے, زبان پہ ازبر ہے. یہ اللہ رب العزت کی اس کتاب کی شان ہے, اس کا اعجاز ہے. انسانی سینوں نے اسے محفوظ کیا. جب تک کہ پریس دنیا میں متعارف نہیں ہوا, قرآن مجید سینہ بسینہ محفوظ ہوتا چلا گیا. اور آج دنیا میں پریس ہے, قرآن کریم نئے نئے انداز سے, نئے نئے رنگوں سے, نئے نئے حسن سے شان پذیر ہوتا ہے. لیکن آج بھی یاد رکھیے, یہ سارے پریس جواب دے جائیں, دنیا کے سارے آلات قرآن مجید سے وہ موڑ لے, قرآن مجید کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آج بھی امت محمدیہ کے یہ چھوٹے چھوٹے غریبوں کے بچے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے ان کا سینہ بہت کافی. یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے. اور اللہ رب العزت نے جو وعدہ فرمایا ہے, اس وعدے کو کیسے سچا فرمایا, یہ غور مقام پر فرماتا. اچھا, قرآن مجید سراپا معجزہ ہے, تو حضور کا معجزہ ہے. حضور کا کیسے معجزہ ہے, ذرا خیال فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں عظمت والے رسول کو بھیجا. اللہ نے ان پڑھوں میں ایک عظیم الشان رسول کو بھیجا. اس رسول کا کام کیا ہے؟ فرمایا اس رسول کے 3 کام ہیں. یتلو علیہم آیاتہ, وہ قرآن کریم کی آیات کی نبی تلاوت فرماتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کے دلوں کو, ان کے جسموں کو پاک اور صاف فرماتا ہے. اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ 3 منصب ہیں جو قرآن کریم نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر فرمائے. اب دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے. اللہ نے ان پڑھوں میں ایک عظیم الشان رسول کو بھیجا, اور ایک مقام پر فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی. اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول نبی امی پر ایمان لاؤ. حضور خود بھی امی ہے, اور جن سے براہ راست حضور کا خطاب تھا وہ بھی امی. تو اللہ نے امیوں میں رسول بھیجا, اور رسول امی کو رسول بنا کر بھیجا. اور اس رسول امی کے منصب دیکھیے, اللہ رب العزت نے
ان کو جو فرائض منصبی سونپے وہ دیکھیے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ محبوب نے بتاؤ قرآن پڑھا کیسے جائے, اس کا تلفظ کیسے کیا جائے. اللہ کے محبوب نے تلاوت کر کے بتایا قرآن مجید ایسے پڑھا جائے, اور جس انداز میں تلاوت کر کے بتایا وہ تواتر سے امت میں وہ ساری قراتیں آج بھی موجود ہیں. تو نبی کا ایک کام یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کا, تلاوت کا, قرات کا, اور اس کی باریکیاں اور اس کے سارے لوازم نبی ادا کر کے دکھائے, پڑھ کر سنائے, تلاوت کر کے بتائے. اور قرآن کریم کے ان الفاظ کو صحت کے ساتھ نکالنا, قرآن کریم کی تلاوت نبی کا ایک منصب. اور دوسرا منصب کیا ہے, وہ تزکیہ قلوب فرمائے. اور تیسرا اس نبی امی کا کیا منصب ہے کہ وہ تعلیم کتاب و حکمت دے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, جن کے پاس قرآن کریم آیا وہ بھی امی, اور جس نے پڑھا وہ بھی امی, اور جو منصب ہے وہ امی کے ہو ہی نہیں سکتے. منصب کیا بتائے؟ یہ نبی جس کے سینے پر اللہ نے قرآن اتارا, جو امت کے سامنے قرآن پڑھتا ہے اور یہ بتاتا ہے قرآن کریم یوں پڑھا جائے, یہ امی کی شان نہیں کہ قرآن کریم کو مختلف انداز میں پڑھ کر سکھائے. جو امی ہوگا اس کا کام یہ نہیں کہ وہ معارف قرآنی کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو پاک اور صاف کرے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے. نام ہے کہ یہ نبی امی ہے, لیکن 3 مناسب وہ ہے جو عالم فاضل کا کام ہے. اللہ نے امی قرار دیا, مناسب وہ بیان فرمائے جو ایک پڑھے لکھے عالم فاضل کے کام ہوتے ہیں. حضرات محترم, معاملہ یہ ہے, قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے, حضور کا معجزہ ہے. حضور کے معجزے کے کیا معنی؟ قرآن مجید دلیل ہے کہ حضور اللہ کے نبی ہیں. 40 سال تک امی کسے کہتے ہیں؟ امی کے معنی ہے جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو. توجہ ہے, جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی, اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی, دنیا کا کوئی انسان مکے کا نہیں بتا سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شاعر سے, عالم سے پڑھا ہو. حضور کسی مکتب میں پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے ہو. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے داناؤں کی صحبت اختیار کی. کبھی کسی شخص نے حضور کے ہاتھ میں قلم دوات دیکھی ہو, حضور کو کوئی کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا ہو, حضور کو کچھ لکھتے ہوئے دیکھا ہو, قلم دوات سنبھالتے ہوئے دیکھا ہو. 40 سالہ زندگی یوں ہی گزر گئی. اس 40 سالہ زندگی میں دنیا کا کوئی انسان, مکے کا کوئی باسی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس ہستی کو میں نے اس ہستی کو کتابیں پڑھتے دیکھا, لکھتے دیکھا, فلاں مکتب میں جاتے دیکھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کوئی ایسے اسفار بھی نہیں کیے کہ کہا جائے کہ آپ 2 سال 3 سال تک اپنے ملک سے باہر رہے, باہر ملک سے پڑھ کر آئے ہوں, ایسا بھی نہیں. 40 سالہ زندگی کھلی کتاب کی طرح اہل مکہ کے سامنے ہے. انہوں نے دیکھا کسی مکتب میں داخلہ نہیں لیا, کسی شاعر سے زاری و تلفظ طے نہیں کیا, کسی عالم فاضل سے پڑھنے نہیں گئے, کبھی ہاتھ میں قلم دوات نہیں لیا. لیکن ٹھیک 40 سال کے بعد ان کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں, اور ایسے کلام کی تلاوت ان کی زبان پر جاری ہو جاتی ہے جس کا جواب دنیا عرب کا کوئی خطیب نہیں دے سکتا. تیرے آگے ہے یوں دبے نچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے کے منہ میں سبا نہیں, ارے نہیں جسم پہ جان نہیں.
40 سال کے بعد حیرت انگیز کلام، جس کلام نے دنیا عرب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ عرب کے وہ لوگ جو زبان دانی میں، قصیدہ خوانی میں اور جبلی فطری طور پر وہ شاعر و خطیب پیدا ہوتے تھے، ان کا بچہ بیٹھے بیٹھے قصیدے لکھ لیتا تھا، دنیا کی زبانیں ان کے آگے گم نظر آتی تھی۔ قرآن کریم جب دنیا عرب میں آیا، عرب کے لوگوں کو مبہوت و حیران کر دیا، اور وہ کہنے لگے یہ کیسا کلام ہے جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور قرآن کریم نے باقاعدہ پھر اس کو چیلنج کیا کہ لوگوں، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پڑھ رہے ہیں، تم جانتے ہو یہ امی ہیں، انہوں نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، تو یہ زبان پر ان کے ایسا کلام کیسے آ گیا جس کا کوئی بدل نہیں، جس کا کوئی توڑ نہیں، اور جس کا کوئی جواب نہیں، اور جس کی شان یہ ہے کہ یہ پورے قرآن کا پورا قرآن تو اپنی جگہ پر قرآن کریم فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پھر چیلنج پر چیلنج فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ قرآن کریم فرماتا ہے تمہیں اس کتاب کے کلام الہی میں ہونے میں اگر شک ہو تو ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں، اس پورے قرآن کا مقابلہ مت کرو، اس آدھے کا مقابلہ مت کرو، سورہ بقرہ جیسی صورت مت بنا کر لاؤ، سورۃ النساء کو، آل عمران کو، مائدہ کو، آراف کو چھوڑ دو، قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت، سورۃ العصر جیسی صورت، سورۃ الکوثر جیسی صورت، تمہیں چیلنج کیا جاتا ہے، میرا محبوب جو تمہیں کلام سناتا ہے اس کی سب سے چھوٹی صورت کا انتخاب کرو، اور پھر اکیلے نہیں، دنیا کے خطیبوں کو لاؤ، دنیا کے عقل مندوں کو لاؤ، بین العالمی کانفرنس بلا لو، ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں، آؤ سورۃ الکوثر کا مقابلہ کر کے دیکھو، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو مانو یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ کا کلام پہلی بار جس کی زبان سے صادر ہو جائے وہ اللہ کا نبی ہے۔ تو اے لوگوں، جو کلام اس ہستی کی زبان مبارک پر جس ہستی نے جاری کیا، یہ اللہ نے جیسے پاک کلام ان کی زبان پر جاری فرمایا، اللہ نے اس پاک کلام جاری کر کے انہیں اپنا سچا نبی بنایا۔ اور جب حضور نبی ہو گئے، یعنی آپ پر قرآن مجید نازل ہو گیا اور قرآن کریم نازل ہو گیا اور آ گیا، اس کے بعد پھر کیا حضور پھر بھی امی ہو گئے، پھر بھی امی رہے۔ امی کے معنی کیا ہے؟ جس نے کسی انسان سے نہ پڑھا۔ حضور امی بہی معنی ہے کہ آپ نے کسی انسان سے نہیں پڑھا۔ امی کے معنی جاہل، ان پڑھ اور بے علم کے نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب پر جب قرآن اتارا تو اللہ نے اپنے نبی کو خود پڑھایا، خود لکھایا۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، محبوب پڑھیے، تو بتائے حضور نے پڑھا ہوگا یا نہیں پڑھا ہوگا؟ پڑھا ہوگا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو پڑھایا، اور اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن کی تعلیم دی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن کریم سکھایا۔ تو جب سکھایا تو اچھا، حضور نے دنیا کے لوگوں سے، دنیا کے انسانوں سے قرآن نہیں پڑھا، کوئی علم نہیں پڑھا، حضور نے لکھنا پڑھنا انسانوں سے نہیں سیکھا، اللہ نے انہیں براہ راست سکھایا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، الرحمن علم القرآن بتاتا ہے اللہ نے اپنے نبی کو لکھایا، پڑھایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے
اگر حضور کسی انسان سے لکھتے پڑھتے علم حاصل کرتے تو اس میں برائی کی کیا بات ہے اور اس میں کمزوری کی کیا بات ہے؟ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے انسانوں سے ہی پڑھا ہے، اگر حضور بھی کسی انسان سے پڑھ لیتے تو کیا تھا؟ اللہ رب العزت کی یہ غیرت کو گوارا نہیں کہ کل کوئی کھڑے ہو کر یہ کہے کہ آپ ہیں تو اللہ کے نبی لیکن میں آپ کا استاد ہوں، میں آپ کا استاد ہوں، میرا آپ پر احسان ہے۔ اللہ رب العزت کی غیرت کو گوارا نہیں، وہ یہ چاہتا ہے میرا محبوب صرف میرا محتاج رہے، کسی انسان کا محتاج نہ رہے۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں سے اپنے محبوب کو اس لیے نہیں پڑھایا، انسانوں کا علم کچا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، گزرتے زمانوں کے ساتھ انسانوں کا علم تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ماں باپ کے واقعات پہلے واقعات کو جھٹلا دیتے ہیں، بعد کی تحقیقات پہلی تحقیقات کو جھٹلا دیتی ہے۔ محبوب انسانوں کا علم کچا ہے، صرف ایک ہستی ہے جس کا علم پکا ہے، ناقابل تشکیک ہے، وہ ہے آپ کا مالک و مولا۔ تو محبوب ہم نے کچا علم نہیں، ہم نے پکا علم ہمارے پاس ہے۔ محبوب ہم آپ کو کچا علم نہیں پڑھائیں گے، پکا علم پڑھائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تو محبوب ہم اس علم کے لیے لوگوں کے حوالے آپ کو نہیں کریں گے۔ محبوب انسانوں کا علم کچا ہے، ہم آپ کو کچا علم نہیں پکا علم پڑھانا چاہتے ہیں۔ اور فرمائیے گا انسانوں کا علم کچا ہے۔ کسی زمانے میں 40 سال پہلے یہ فارمی مرغی دریافت ہوئی تھی، اور ڈاکٹر اب 10-12 سال نکال کر، اس سے پہلے جب بھی ڈاکٹر کسی ہارٹ کے مریض کو مشورہ دیتے یا بلڈ پریشر کے مریض کو مشورہ دیتے تو وہ کہتے تھے سفید گوشت کھاؤ، فارمی مرغی کھاؤ، مچھلی کھاؤ، بڑے کا گوشت زہر، بکرے کا گوشت زہر نہیں کھانا، کوکنگ آئل استعمال کرو، ڈالڈا، دیسی گھی، مکھن، یہ سب زہر ہے۔ سائنس نے یہ بھی کہا کوکنگ آئل استعمال کرو۔ مغرب کے سائنسدانوں نے عورتوں کو مشورہ دیا بچوں کو دودھ مت پلاؤ، اگر اپنے حسن کو باقی رکھنا ہے ڈبوں کا دودھ پلاؤ، اپنے سینے کا دودھ نہ پلاؤ۔ 10 سال کے بعد یورپ میں ڈبے کا دودھ پینے کے بعد عورتوں کو سینے کا کینسر شروع ہو گیا۔ تو اب ہوش آئی سائنس کو اور کہنے لگی ماں کے دودھ سے بہتر بچے کے لیے کوئی غذا نہیں۔ یہ بعد میں عقل میں آئی، تو علم کچا ہے نا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ یہ جو فارمی مرغی، اچھا جب تک فارمی مرغی نہیں آئی تھی بتائیے جوڑوں کی اتنی تکلیفیں ہوتی تھی، بتائیے ہڈیوں کی تکلیفیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ کوکنگ آئل سے پہلے جب ہم دیسی گھی یا ڈالڈا استعمال کرتے تھے اس وقت ریشو دل کی بیماریوں کا زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے؟ اب زیادہ ہے۔ تو معلوم ہوا سائنس نے انسان کا بیڑا غرق کیا ہے، فائدے بھی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوب میں آپ کو علم کے معاملے میں انسانوں کے سپرد نہیں کروں گا، یہ جتنا بڑا عالم و فاضل ہوگا محبوب اس کا علم پکا ہوگا، کچا ہوگا۔ پکا علم صرف تیرے رب کا ہے محبوب، ہم آپ کو پکا علم پڑھائیں گے، کچا علم نہیں پڑھائیں گے۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب کو پکا علم پڑھایا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، الرحمن علم القرآن سے امام اہل سنت نے کہا ایسا امی کس لیے منت کشے استاد، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو
کیا حمایت اس کو، اقرا ربک الاکرم نہیں؟ کیا کفایت اس کو، اقرا ربک الاکرم نہیں؟ جسے اللہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، فرما دے اس محبوب کو کسی اور سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا امی کس لیے، منت کش استاد ہو، کیا کفایت اس کو، اقرا وربک الاکرم نہیں؟ اب غور فرمائیے، اگر ہم میں سے کوئی بیمار ہو جائے، ہم میں سے کوئی شخص بیمار ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس جائے، آج کل وائرس چلا ہوا ہے، نزلے، زکام، کھانسی، بخار کا، میں بھی تھوڑے بہت بخار میں بھی مبتلا ہوں، نزلہ زکام اب بھی نہیں گیا، تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور میں نے کہا مجھے بخار بھی ہے، نزلہ زکام بھی ہے، تو اس نے کہا یہ ایک دن کی دوا دیتا ہوں، کل آئیے گا۔ میں نے دوا استعمال کی، میں دوسرے دن گیا تو اس نے مجھے چیک کیا تو کہنے کہ بخار تو ویسے ہی ہے، میں نے کہا ہاں۔ تو اب بتائیے وہ نسخہ جو اب لکھے گا وہی لکھے گا یہ چینج کرے گا؟ چینج کرے گا۔ تو معلوم ہوا پہلے دن جو اس نے نسخہ لکھا وہ اپنے علم کے مطابق صحیح لکھا، لیکن واقعہ وہ غلط تھا، وہ کارگر ثابت نہیں ہوا۔ اس نے آج پھر نسخہ لکھا، کہا کل دکھائیے۔ ہم کل گئے، اس نے چیک کیا، اس نے کہا بخار تو ویسے ہی ہے، میں نے کہا ہاں۔ تو ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب کوئی صحیح دوا دے نا۔ اس نے کہا یہ ایک اور نسخہ لکھ کر دے رہا ہوں، بتائیے دوا بدلے گی یا نہیں بدلے گی؟ دوا بدلنا علم کے بدلنے اور کچے ہونے کی نشانی۔ چوتھے دن پھر مریض گیا، اس نے کہا میں ٹھیک نہیں ہوا۔ اس نے کہا اچھا میں کوئی ٹیسٹ لکھ کر دیتا ہوں، آپ لیبارٹری سے کرا۔ تو ٹیسٹ لکھوائے، ان کا اس کو ڈینگی تو نہیں ہے جی، اور اس کو ملیریا تو نہیں ہے، ٹائیفائڈ تو نہیں ہے، وہ مختلف ٹیسٹ لکھوائے۔ ٹیسٹ لکھوانے کے بعد جب رپورٹیں آئیں تو ڈاکٹر نے کہا سمجھ میں نہیں آتا، سارے معاملات ٹھیک ہیں، جہاں پیسے کرے آغا خان چلے جائیں۔ تو بتائیے یہ سب دلیلیں کس کی ہیں؟ علم کچا ہے۔ لیکن حضور کا علم کتنا پکا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، توجہ ہے بھائی؟ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں، حضور کی خدمت میں ایک صاحب آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے بھائی کو موشن ہے، میرے بھائی کا پیٹ ہل گیا ہے، میرے بھائی کو دست ہو گئے ہیں، تو یا رسول اللہ آپ کو علاج فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، ہمیں اللہ نے رسول اور نبی بنا کر بھیجا، تمہاری رہبری رہنمائی کے لیے بھیجا، تمہارے علاج کے لیے نہیں بھیجا، کسی حکیم ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ یہ بات ٹھیک ہے، حضور کے فرائض منصبی میں حکمت اور طب یہ شامل نہیں، لیکن اللہ کے محبوب نے کئی بار طب اور حکمت کے ذریعے لوگوں کا علاج کر کے یہ بتایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کسی علم کے معاملے میں کبھی تہی دعوت نہیں فرمایا، اور اللہ رب العزت نے علوم دین کے ساتھ ساتھ جتنے علوم ہیں ہمارے دامن سے وابستہ فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا اس کے ہو اصلہ، اپنے بھائی کو جا کر شہد پلاؤ۔ مجھے شہد پلا دی، وہ صاحب دوبارہ ہے، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے شہد پلایا، لیکن میرے بھائی کے موشن ٹھیک نہیں ہو رہے۔ تو اب حضور نسخہ بدل دیتے، فرمایا اس کے ہو اصلہ، اسے پھر شہد پلاؤ۔ کتنا اعتماد ہے۔ یہاں ڈاکٹر دوبارہ وہ نسخہ نہیں لکھ کر دیتا، حضور وہ نسخہ پھر دے رہے ہیں، فرمایا اس کے ہو اصلہ، اسے شہد پلاؤ۔ انہیں پھر شہد پلایا۔ کتنی دفعہ شہد پلایا؟ 2 بار۔ حاضر خدمت ہوا، اس یا رسول اللہ حضور کے کہنے پر میں نے شہد تو پلایا،
رسول اللہ اس کا پیٹ پھر بھی گڑبڑ ہے، اب نسخہ چینج فرمایا اس کے ہو اصلا، جاؤ اسے پھر شہد پلاؤ۔ ادھر پھر شہد پلانا ہے، اب یہ چوتھی بار ہے، اب یہ پریشان ہو گیا، عرض کیا یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ اب بھی ٹھیک نہیں ہوا، اب تو نسخہ چینج ہو جائے۔ فرمایا اس کے ہو اصلا، جاؤ اسے پھر شہد پلاؤ۔ اب یہ شخص جو ہے گھبراہٹ کے عالم میں آیا، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میں کیا کروں؟ آپ فرماتے ہیں شہد پلاؤ، میں شہد پلاتا ہوں، اس کا پیٹ اور زیادہ خراب ہو رہا ہے۔ حضور جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا اس کے ہو اصلا، اسے شہد پلاؤ، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، میرے رب کا کلام سچا ہے، اسے شہد پلاؤ۔ صاحب گئے اور شہد پلائے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ حضور کی بارگاہ میں آیا، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میرے بھائی کا پیٹ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ اب آپ غور فرمائیے، آپ حکیموں سے پوچھیے، ڈاکٹروں سے پوچھیے، وہ کہیں گے کہ جس کا پیٹ خراب ہو گیا ہو اسے شہد مت پلاؤ، اسے اس کا پیٹ اور زیادہ بگڑے گا۔ تو عجیب بات ہے، اطباء کہتے ہیں پیٹ بگڑے گا، تو حضور فرماتے ہیں اسے شہد پلاؤ۔ علامہ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے، ایک ہوتی ہے تشخیص اور ایک ہوتی ہے تجویز۔ تشخیص ٹھیک ہو، دوا کی تجویز ٹھیک نہ ہو، مریض ٹھیک نہیں ہوگا۔ تجویز آپ نے کیا، تشخیص کچھ نہیں، بیکار ہے۔ علاج کارگر تب ہوگا تشخیص بھی ٹھیک ہو، تجویز بھی ٹھیک ہو۔ اب اللہ کے محبوب کی یہ تجویز تھی، شہد پلاؤ، تشخیص کیا تھی؟ آپ کی نظر اس کے پیٹ کے ان امراض کی بنیاد کیا ہے اس پر تھی۔ علامہ علی قاری فرماتے ہیں آج اگر پیٹ کے مریض کو شہد پلاؤ، اس کا پیٹ اور زیادہ خراب ہو جائے گا۔ اللہ کے محبوب نے بار بار شہد پلایا، اس نے شکایت کی، اصل میں اس کی آنتوں میں جو فاسد مادے تھے وہ اس کے پیٹ کو بگاڑ رہے تھے۔ اللہ کے محبوب یہ چاہتے تھے بار بار شہد پلانے سے اس کے آنتوں کے فاسد مادوں کو خارج کیا جائے، تاکہ یہ مادے خارج ہو جائے، یہ بالکل مریض ٹھیک ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور مریض بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو امی فرمایا، تو امی کے معنی جاہل ان پڑھ کے نہیں، امی کے معنی یہ ہے کہ اس نے کسی انسان سے نہیں پڑھا، اس نے براہ راست اپنے رب سے پڑھا۔ اور پھر اللہ نے انہیں 3 منصب سونپے، اور میں محبوب تلاوت آیات بھی فرمائیے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیجیے، اور کتاب و حکمت کی تعلیم تلاوت اس وقت مکمل ہوگی، انسان تک مکمل ہوگا کہ محبوب ان کا تزکیہ نفوس فرمائیے، کہ نفوس کا تزکیہ فرمائیے، ان کے دل کو پاک اور صاف فرمائیے، ان کے دل کو ہر قسم کی بیماریوں سے پاک کیجیے، دل کو پاک کیجیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا دل کا کوئی طبیب پیدا نہیں ہوا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ فرمایا لوگوں، انسانی باڈی میں ایک ایسا لوتھڑا ہے، ایک ایسی بوٹی ہے کہ اگر وہ ٹھیک رہے تو بدن کا سارا نظام ٹھیک رہتا ہے، اور اگر اس میں بگاڑ آ جائے تو سارا بدن بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ سنو وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے طبیب اور دلوں کے معالج ہیں۔ حضور فرماتے ہیں انسانی
پیکر میں انسانی جسم میں ایک ایسا عضو ہے کہ اگر وہ صحیح کام کرے تو سارا نظام جسم صحیح کام کرتا ہے، اور اگر اس میں فساد آ جائے تو بدن کا سارا نظام فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ فرمایا وہ دل ہے، دل ڈاکٹروں سے پوچھو تو کہتے ہیں دل اور چیز ہے، صوفیاء سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں دل اور چیز ہے۔ ڈاکٹروں سے پوچھو دل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں جس میں سلوبری ہے جو سینے کے اندر ہے، جس کا کام ہے کہ وہ خون کو پمپ کرے، اور پمپنگ کے ذریعے خون کو پورے جسم میں جہاں جہاں خون کی جس قدر ضرورت ہے وہ سپلائی کرے اور اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ تو اب آپ دیکھیے، اگر پمپنگ کا کام ٹھیک ہے اور دل ٹھیک کام کر رہا ہے اور ہر عضو کو ٹھیک خون سپلائی ہو رہا ہے، تو بتائیے آنکھیں سلامت ہوگی، کان بھی سلامت ہوں گے، دماغ بھی سلامت ہوگا، ہاتھ اور پاؤں بھی سلامت ہوں گے۔ اور اگر اس میں آگے بگاڑ، فالج ہو گیا، بلڈ پریشر نے شوٹ کیا، آنکھیں ضائع ہو سکتی ہیں، یہاں دماغ پھٹ سکتا ہے، انسانی جسم مفلوج ہو سکتا ہے، تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ اپنے دل کی حفاظت کرو تاکہ تمہارا بدن محفوظ رہے۔ اور حضور بھی کیا فرماتے ہیں؟ دل کی حفاظت کرو۔ صوفیاء سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا دل جس میں سروبری کا نام نہیں، اس کے اندر ایک لطیفہ ربانیہ ہے، اس کا نام دل ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس لطیفہ ربانیہ کی حفاظت کرو۔ اگر وہ لطیفہ ربانیہ روشن رہے گا، پاکیزہ رہے گا، تو تمہارا ایک ایک عضو پاکیزہ رہے گا۔ تمہاری آنکھ میں پاکیزگی، تمہاری زبان میں پاکیزگی، تمہاری سوچ میں پاکیزگی، تمہارے اعضاء میں پاکیزگی ہوگی۔ اور اگر وہ لطیفہ ربانیہ متاثر ہوا، وہ زنگ آلود ہوا، تو اس کا اثر تمہارے اعضاء پر ہوگا۔ پھر آنکھ دیکھے گی تو میلی دیکھے گی، آنکھوں میں فساد ہوگا، دیکھنے میں فساد ہوگا، بولنے میں فساد ہوگا، زبان پر گالی ہوگی۔ یہ جو آنکھ ہے یہ محرم کو دیکھنے میں دلچسپی لے گا، اور دل کے اندر، دماغ کے اندر فاسد خیالات آئیں گے۔ حضور فرماتے ہیں ان کو قابو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دل کو قابو کرو۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا دل کی تعریف کیا ہے، حضور نے ہم پر چھوڑ دی، لیکن یہ اتنی کامل اور اتنی جامع بات ہے کہ اگر طبیب لے کر چلے تو وہاں بھی یہ بات فٹ ہے، اور صوفی لے کر چلے تو بھی یہ بات فٹ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کا تزکیہ کیسے فرمایا؟ بس آخری بات عرض کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی مطلوب تھا، اور اس کا نام تھا سمامہ بن اسال۔ کیا نام تھا؟ سمامہ بن اسال۔ یہ نجد کا حاکم تھا اور بڑا خبیث آدمی تھا، دین اسلام مسلمانوں کا سخت دشمن تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مطلوب تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان رکھا تھا جہاں سے یہ آدمی ملے اسے گرفتار کرو۔ چنانچہ یہ عمرے کے لیے جا رہا تھا، اور مسلمانوں کے ایک دستے کے ہتھے چڑھا، پہچان گیا، اسے گرفتار کیا، مدینہ طیبہ لے آیا، مسجد نبوی کی ستون کے ساتھ اسے زنجیروں سے باندھ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، یا رسول اللہ ہم نے دشمن اسلام کو قید کر لیا، مسجد نبوی کی ستون کے ساتھ باندھا ہے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے سمامہ بن اسال کے پاس۔ حاکم نجد کے بعد آپ نے فرمایا سمامہ بتا میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں؟ یہ آپ کا امتحان ہوگا، میں پوچھوں آپ سے، غور سے سنیے گا۔ حضور نے فرمایا سمامہ بتا میں تیرے ساتھ کیا کارروائی کروں؟ اب سمامہ کا جواب سنیے۔ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہو تو مجھے قتل کر دو، میں آپ کا دشمن ٹھہرا،
اور چاہو تو مجھ سے میری جان کا فدیہ لے لو، اور آپ چاہو تو مجھے معاف فرما دو، آپ کا احسان ہوگا۔ حضور نے فرمایا اسے بند رہنے دو۔ دوسرے دن پھر تشریف لے آئے، دوسرے دن پھر تشریف لے آئے، فرمانے لگے ثمامہ بتا میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں؟ جب آپ سنیے، اس نے کہا چاہو تو مجھے معاف فرما دو، اور چاہو تو میری جان کا فدیہ لے لو، اور چاہو تو مجھے قتل کر دو۔ آپ نے فرمایا اسے بند رہنے دو۔ تیسرے دن پھر تشریف لائے، فرمایا ثمامہ بتا میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں؟ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہو تو مجھ پر کرم فرماؤ، مجھے معاف فرما دو، اور چاہو تو میری جان کا فدیہ لے لو، اور چاہو تو مجھے قتل کر دو۔ اب مجھے یہ بتائیے، پہلے دن کے جواب میں اور باقی 2 دنوں کے جواب میں کوئی فرق محسوس کیا ہے آپ نے؟ ماشاءاللہ دانشمند لوگ ہیں۔ پہلے دن پوچھا بتا میرے ساتھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو اس نے کہا آپ چاہو تو مجھے قتل کر دو، اور چاہو تو میری جان کا فدیہ لے لو، اور چاہو تو مجھے معاف کر دو۔ قتل کا ذکر پہلے کیا، پھر فدیے کا ذکر کیا، اور کرم کا ذکر تیسرے نمبر پر کیا۔ باقی 2 دنوں میں باتیں وہی تھی، لیکن ان باتوں کی ترتیب بدل گئی۔ چاہو تو مجھے معاف فرما دو، چاہو تو میری جان کا بدلہ لے لو، اور چاہو تو مجھے قتل کر دو۔ پہلے دن قتل پہلے نمبر پر تھا، کرم تیسرے نمبر پر تھا۔ باقی 2 دنوں میں کرم پہلے نمبر پر تھا، قتل تیسرے نمبر پر تھا۔ یہ پہلے دن قتل پہلے کیوں آیا، کرم بعد میں کیوں آیا؟ اس لیے کہ وہ پہلے دن یہ سمجھتا رہا، اور پہلے بھی یہ سمجھتا تھا میں حاکم نجد ہوں، یہ حاکم حجاز ہے، یہ دنیا کے ایک بادشاہ ہے۔ اس لیے بادشاہ جب اپنے دشمنوں کو گرفتار کرے تو ان کا سب سے پہلے نمبر پر جو آپشن ہوتا ہے وہ قتل ہوتا ہے۔ اس کے بعد فدیہ، کرم کی باری کہیں آخر میں آتی ہے۔ یہ دنیا کے ایک بادشاہ ہے، تو بادشاہ سمجھ کر اس نے یہ ترتیب ذکر کی۔ تو حضور نے نگاہ کرم فرمائی نا کہ میں تیرے ساتھ کیا کارروائی کروں، اور ایک نظر ڈالی تو ثمامہ نے سوچا بادشاہ ایسے ہوتے ہیں؟ نہ مجھے جوتے مارے، نہ کوڑے مارنے کا حکم دیا، نہ سختی کا حکم دیا، نہ یہ فرمایا کہ اس کے لیے جیسے ابو غریب جیل میں مسلمان قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا گیا، اور جیسے مسلمانوں کے ساتھ انہیں پنجروں میں بند کر کے انہیں بند کیا جاتا، پیشاب پخانہ بھی وہی ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے بادشاہ ہیں، نہ مار رہے ہیں، نہ گالم گلوچ کر رہے ہیں، نہ سختی کا حکم کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ دنیا کے بادشاہ نہیں، یہ بادشاہوں سے مختلف ہستی ہے۔ تو پہلے دن حضور کا نقشہ اس کے سامنے بادشاہوں جیسا تھا، اس لیے حضور وہ کرم کو تیسرے نمبر پر لے گیا، قتل کو پہلے نمبر پر لے گیا۔ اس کے بعد اس نے دیکھا یہ شان بادشاہوں کی نہیں ہوتی، ایسی بندہ پروری، انسانوں کے ساتھ ایسا اخلاق، انسانوں سے ایسی محبت، یہ انداز، یہ اخلاق کریمانہ بادشاہوں کے نہیں ہو سکتے۔ یہ انداز اور یہ حوصلہ اگر ہو سکتا ہے تو اللہ کے سچے پیغمبر کا ہو سکتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ تیسرے دن فرمایا میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں؟ اس نے جواب دیا، تو آپ نے فرمایا اسے کھول دو، زنجیریں کھول دو۔ زنجیریں کھولی گئی۔ اب مجھ جیسا آدمی یہ سمجھے گا زنجیریں کھولی، یہ یہاں سے بھاگے گا، گھوڑے پر سوار ہو اور اپنے ملک چلا جائے گا؟ نہیں، مسجد نبوی کے برابر میں باغ تھا، حدیث میں آیا، وہاں چلا گیا اور وہاں کنواں تھا، اور کنویں سے اس نے غسل کیا۔
اور غسل کرنے کے بعد وہ مسجد نبوی میں جب داخل ہوا تو حدیث میں آتا ہے اس کی زلفوں سے قطرے ٹپک رہے تھے، اور حضور کے چہرے پر نظر پڑی تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اس کو ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کو اس قدر کلمہ پڑھنے کی جلدی تھی، وہ کہتا تھا اگر میں تولیے سے خشک کروں گا تو کہیں مر نہ جاؤں۔ تو ابھی اس نے تیاری نہیں کی، اس نے بال خشک نہیں کی، اس نے اپنے بدن کو صاف نہیں کیا، اس نے کہا میں جلد سے جلد حضور کی بارگاہ میں جاؤں اور حضور کے سامنے ان کی رسالت کی شہادت دوں۔ شیخ عبداللہ قدس دہلوی فرماتے ہیں حضور نے آزاد کرنا تھا تو 3 دن کیوں باندھے رکھا؟ پہلے دن ہی آزاد فرما دے، آزاد تو کرنا تھا، نہ جوتے مارے، نہ سختی کی، نہ کوڑے مارے، لو سے بھوکا رکھا۔ اگر احسان کرنا تھا تو پہلے دن چھوڑ دیتے۔ فرمایا ان 3 دنوں میں جب حضور آتے تھے نا تو حضور اپنی پاک نگاہ سے اس کے دل پر توجہ فرما کر اس کے دل کی دنیا کو بدل رہے، پھر دل کی دنیا کو بدل دیا، اور بدلنے کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ وہ پہلے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اب حضور کی زلفوں کا اسیر بن گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نے اپنے ہر دشمن کو اپنی زلفوں کا ایسا ہی اسیر بنایا۔ سبحان اللہ۔ وہ یزکی ہے، میرا محبوب تزکیہ کرتا ہے، پڑھا کر بھی تزکیہ کرتا ہے اور اپنی نگاہیں دل پر جما کر بھی تزکیہ کرتا ہے، دونوں انداز ہیں تزکیہ۔ تو میرا محبوب تزکیہ کرتا ہے اور دل کو ہر بیماری سے، جو قلبی بیماری ہو اس سے بھی پاک کرتا ہے، شرک سے بھی پاک کرتا ہے، گھمنڈ غرور سے بھی پاک کرتا ہے، اور جبن سے، بخل سے بھی پاک کرتا ہے، ہر مرض سے پاک کرتا ہے۔ وہ یزکی ہے میرا محبوب، یہ کام ہے میرے محبوب کے، تلاوت آیات بھی ہے، تزکیہ نفس بھی ہے، تعلیم کتاب و حکمت بھی ہے۔ تو حضرات محترم، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا، اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یہ کچھ خدمات اللہ نے اپنی کتاب کے خدام کے ذمہ لگائی ہیں۔ وہ تلاوت قرآن کریم بھی کرتے ہیں اور تعلیم کتاب و حکمت بھی دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے اگر اس استاد کو کامل بنایا تو وہ تزکیہ نفس کا کام بھی کر سکتا ہے۔ حضرات محترم، یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جو اس نے ہمیں عطا فرمائی۔ یہ اللہ کے احسانوں میں سے ایک احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک سچی کتاب عطا فرمائی، دنیا میں باقی رہنے والی کتاب عطا فرمائی، وہ کتاب عطا فرمائی کہ دنیا میں کوئی کتاب محفوظ نہیں، یہ ایک کتاب ہے جو محفوظ ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے جو قیامت تک جاری رہے گا، باقی رہے گا۔ اور اس کے اعجاز کا یہ پہلو بھی ہے انشاءاللہ العزیز، جب تک کہ اللہ نے دین کو باقی رکھنا ہے، قرآن کریم کی حفاظت ان غریب بچوں کے ذریعے سے، ان مسلمان بچوں کے ذریعے سے، 10 سال کے بچوں کے ذریعے سے، نماز تراویح کے ذریعے سے قرآن کریم کی حفاظت اللہ رب العزت کرتا رہے گا۔ اللہ کریم ہمارے اس ادارے کو کامیابی عطا فرمائے، کامرانی عطا فرمائے، اور اس ادارے کو، اس کے بانیان کے لیے، حضرت مولانا غلام محمد سیالوی صاحب کے لیے، یہاں کے اساتذہ کے لیے اللہ رب العزت صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تمام مدارس کو کامیابی و کامرانی سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔